بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعَبَّرُ عَنْهَا بِالْفَاءِ وَالْعَيْنِ وَاللَّامِ وَمَا زَادَ بِلَامٍ ثَانِيَةٍ وَثَالِثَةٍ وَيُعَبَّرُ عَنِ الزَّائِدِ بِلَفْظِهِ إِلَّا الْمُبْدَلَ مِنْ تَاءِ الِافْتِعَالِ فَإِنَّهُ بِالتَّاءِ وَإِلَّا الْمُكَرَّرَ لِلْإِلْحَاقِ أَوْ لِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ بِمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ كَانَ مِنْ حُرُوفِ الزِّيَادَةِ إِلَّا بِثَبَتٍ۔ یہاں سے علامہ ابن حاجب وزن اور ان کے احکامات کو بیان کرنے لگے ہیں۔ تقریباً 7 قاعدے یا 7 احکامات وزن کے علامہ ابن حاجب نے بیان کیے ہیں۔ وَيُعَبَّرُ عَنْهَا بِالْفَاءِ وَالْعَيْنِ وَاللَّامِ، یہ پہلا قاعدہ ہے کہ اگر کلمہ ثلاثی ہے یعنی اس کے حروف اصلی 3 ہیں تو وزن ان کا فا عین اور لام کے ساتھ کیا جائے گا۔ اس کو ہی فرمایا کہ یعبر عنہا، ان کو تعبیر کیا جائے گا فا عین اور لام کے ساتھ، تعبیر کیا جائے گا یعنی ان کا وزن فا عین اور لام کلمے کے ساتھ کیا جائے گا۔ وما زادہ بلام ثانیۃ و ثالثۃ، یہ دوسرے قاعدے کا ذکر ہے۔ اگر کلمہ اپنی وضع سے 4 حرفی ہے یعنی رباعی ہے، یا کلمے کے حروف اصلی ہی 5 ہیں یعنی کلمہ خماسی ہے، تو رباعی ہونے کی صورت میں 1 لام کا اضافہ کر دیا جائے گا، اور خماسی ہونے کی صورت میں 2 لاموں کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ درہم کا وزن ہوگا فعلن، تو 2 لاموں کا اضافہ، 1 لام کا اضافہ کر دیا تو 2 لام ہو گئے۔ اور جحمریشن جو کہ خماسی ہے، اس کا وزن ہوگا فعللیلن، تو فعل، یہ تو 1 لام پہلے تھا اور 2 لاموں کا اضافہ کر کے لی لن اس کا وزن کیا جائے گا۔ اسی کو یہاں فرمایا کہ وما زادہ، کہ جو زائد حرف ہوں حروف اصلیہ میں سے، فا عین لام پر جو زائد حرف ہوں تو بلام ثانیتن، تو دوسرے لام کے ساتھ ان کا وزن کیا جائے گا، وثالثتن، اور تیسرے لام کے ساتھ وزن کیا جائے گا۔ تو بلام ثانیتن اگر کلمہ رباعی ہے تو دوسرے لام کے ساتھ وزن کیا جائے گا، اور اگر کلمہ خماسی ہے تو وثالثتن، ایک اور لام تیسرے لام کا اضافہ کر کے اس کا وزن کیا جائے گا۔ وَيُعَبَّرُ عَنِ الزَّائِدِ بِلَفْظِهِ، قاعدہ نمبر 3، زائد حرف کو وزن کے اندر زائد ہی ذکر کریں گے، لہٰذا وزن کے اندر اس کو بلفظ ہی ذکر کیا جائے گا، اس کو وزن کے اندر اس کے لیے کوئی خاص لفظ نہیں بنایا جائے گا اور کسی خاص لفظ سے اس کو تعبیر نہیں کیا جائے گا، کسی خاص حرف سے اس کو تعبیر نہیں کیا جائے گا۔ مثلا ضاربن، اس کے اندر الف زائد ہے تو وزن کے اندر بھی الف ہی باقی رہنے دیا جائے گا، چنانچہ ضارب بر وزن فاعل۔ اس قاعدے سے آگے 2 استثناءات آ رہے ہیں۔ پہلا استثناء الا المبدل من تاء الافتعال فانه بالتاء، کہ تاء افتعال اگر وہ کلمے میں بدل جائے کسی دوسرے حرف سے تو جب وزن کریں گے، وزن میں تاء افتعال ہی کو ذکر کیا جائے گا، بدلے ہوئے حرف کو ذکر نہیں کیا جائے گا۔ مثلا اذ تارابا، اس میں تا کو طا سے بدل دیا تو اذ تارابا ہو گیا۔ اب وزن کے اندر اف تعالی ہی وزن کیا جائے گا، طا کو ذکر نہیں کیا جائے گا، اور اذ اف تعالی اس کا وزن نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تا ہی فإنہ بالتا، تا کے ساتھ ہی وزن ہوگا، تو بے شک تا بدل گئی ہے لیکن وزن کے اندر پھر بھی تا ہی ذکر ہوگی۔ اس کو فرمایا الا المبدل من تاء الافتعال، کہ جو حرف تاء افتعال سے بدل کر آیا ہو تو اس حرف کے ساتھ وزن نہیں کیا جائے گا بلکہ فإنہ بالتا، تا ہی کو وزن میں ذکر کیا جائے گا۔ دوسرا استثناء وإلا المكرر للإلحاق أو لغيره فإنه بما تقدمه وإن كان من حروف الزيادة، کہ جو حرف تکرار کے ساتھ آ گیا، چاہے وہ تکرار الحاق کے لیے تھا یا کسی اور ضرورت کے لیے تھا، تو اس مقرر حرف کا وزن اپنے ما قبل، اپنے جیسے اپنے ما قبل حرف کے وزن کی طرح کیا جائے گا۔ لہٰذا ما قبل اگر کلمے اس جیسے کلمے کا وزن لام کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کا بھی وزن لام کے ساتھ کیا جائے گا، اور اگر ما قبل عین کے ساتھ ہو رہا ہے
تو اس کا وزن بھی عین کے ساتھ کیا جائے گا، اور اگر ما قبل فا ہے اس کے ساتھ تعبیر کیا جا رہا ہے تو اس کا وزن بھی فا کے ساتھ کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِنْ حُرُوفِ الزِّيَادَةِ، یعنی اگرچہ وہ مقرر حرف حروف زیادت میں سے ہو، یعنی عام قاعدہ تو یہی ہے کہ حروف زیادت وزن میں زائد ہی ان کو ذکر کیا جاتا ہے، یعنی بلفظی ہی ان کا وزن کیا جاتا ہے، لیکن یہاں بلفظی ہی وزن نہیں ہوگا بلکہ ما قبل ہم جنس حرف کے وزن کے ساتھ اس کا وزن کیا جائے گا، یا یوں کہہ لیں کہ ما قبل ہم جنس حرف جیسا وزن اس کا کیا جائے گا۔ الا بثبتن، یہ جو الا بثبتن ہے یہ استثناء ہے فانه بما تقدمہ سے۔ الا بثبتن اس کا ترجمہ ہے الا بدلیل، ہاں اگر کوئی دلیل قائم ہو جائے، یعنی کوئی رکاوٹ آ جائے تو اس دلیل کی وجہ سے اور رکاوٹ کی وجہ سے پھر ما قبل ہم جنس حرف کی طرح اس کا وزن نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کا بلفظی ہی وزن کیا جائے گا۔ یہاں تک 5 قاعدوں کا ذکر ہو گیا۔ آگے کیونکہ مصنف تفصیلی مثالیں دے رہے ہیں اور اس کے بعد بھی قاعدوں کے درمیان فاصلہ ہے تو 2 اور قاعدے بھی سن لیں تاکہ قواعد ایک ہی جگہ پر آپ کے ذہن نشین ہو جائیں۔ قاعدہ نمبر 6، اگر وزن کے اندر، اگر موزون کے اندر قلب ہو تو میزان کے اندر بھی قلب ہوگا۔ لہٰذا اگر لفظ ہے، مصنف نے ایک مثال دی ہے آدر کی، تو آدر اصل میں تھا ادعر، تو یہاں پر قلب ہوا ہے موزون کے اندر، لہٰذا وزن اس کا کیا جائے گا اعفل، جس کی تشریح آگے آ رہی ہے۔ اور اگر موزون کے اندر حذف واقع ہو تو میزان میں بھی حذف واقع ہوگا، لہٰذا قازن اس کا وزن فاعن ہوگا، اصل میں تھا قاضیٌ، تو عین لام کلمہ جب حذف ہو گیا موزون میں تو میزان میں بھی لام کلمے کو حذف کر دیا جائے گا۔